كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ساتھی کے حسن انتخاب پر کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. بعض اصحاب کی جانب سے یہ باتیں آئی ہے کہ اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہو تو معاملہ جو ہوتا ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتی ہے. ایک طرح کا غرور اور گھمنڈ اس کے اندر آ جاتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر خیال کرتی ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہوتا ہے وہ عاجزی لاتا ہے. اور یاد رکھنا، آپ چاہے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاؤ یا بہت بڑی عالمہ بن جاؤ، اور آپ کا شوہر ایک آٹو ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، مگر شریعت کی روح سے اس کی ہر جائز بات میں اطاعت کرنا اور خدمت کرنا تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے. بہرحال ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جو لڑکی پسند آئے، دیندار ہو، پڑھی لکھی ہو، اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، مگر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو پہلے کسی دوسرے نے پیغام نکاح نہ بھیجا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی ایک پیغام نکاح بھیج دیا تو آپ اس کے پیغام نکاح پر دوبارہ نہیں بھیج سکتے. یہ ناجائز اور حرام ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے سودے پر کوئی سودا کرے یا اس کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیج دے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہی سے چھوڑ دے. تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو حرام فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خطبے کے اوپر خطبہ دے. اگر جہاں اس نے پیغام نکاح دیا ہے، اگر وہ لڑکی خود پہلے والے کو ریجیکٹ کر دے رہی ہے یا اس کے گھر والے راضی نہیں ہے یا اس کے گھر والوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے، یا اس پہلے خاطب نے اپنے رشتے کو خود بخود توڑ دیا ہے، تو اس صورت میں آپ پیغام نکاح بھیج سکتے ہو. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مخطوبہ کو دیکھنے کا. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ مخطوبہ کو ایک نظر دیکھنا چاہیے. جس کو آپ پیغام نکاح بھیج رہے ہیں تو بات پکی کرنے سے قبل بہتر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لے. اس سے جو ہوں گے ان کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے. لہذا شارع نے اس کو مشروع قرار دیا ہے اور باقاعدہ اس کی طرف رغبت دلائی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد نے ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے اور اگر ممکن ہو تو اس کو دیکھ لے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دیکھنے کی باقاعدہ ترغیب دلائی ہے، اجازت محمد فرمائی ہے. تو لہذا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح کرنے سے پہلے، بات پکی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لے تاکہ کوئی رنجش اور کوئی اعتراض باقی نہ رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کو پسند نہ آئے. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے. اور دیکھنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں اپنے سرپرستوں کی موجودگی میں ایک جگہ جمع ہو اور ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لے. اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فوٹوز بھیجتے ہیں، اس نے اس کو فوٹو بھیجا، اس نے اس کو فوٹو بھیجا، فوٹو میں دیکھ لیا، لیکن یہ کیا ہے، فوٹو کے اندر ایک فلٹر کے ذریعے دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آمنے سامنے فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے لڑکی کے ولی کا، کیونکہ لڑکی جو ہے اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی دوسری لڑکی کی شادی کروا سکتی ہے. اسلام میں یہ ناجائز اور حرام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی لڑکی کو جو اپنا نکاح خود کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے زانیہ قرار دیا سنن ابن ماجہ کی حدیث میں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد گرامی لا نکاح الا بولی، اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے
لڑکی جو ہے اپنے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی جو ہوتا ہے اس کا باپ ہے، باپ کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی ہے، پھر اس کا دادا ہے، پھر چاچا ہے، ماموں ہے۔ اس طرح لڑکی کے اولیاء ہے، ان کی رضامندی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر لڑکی نے ان کی رضامندی کے بغیر کسی بھی طرح نکاح کر لیا، بھاگ کر نکاح کر لیا، یا کورٹ میرج کر لی، کورٹ میں عدالت میں نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح باطل ہوگا، ایسا نکاح نہیں مانا جائے گا اور وہ رشتہ حرام رشتہ کہلائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سنن ترمذی کی حدیث میں، ایھا امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس عورت کا نکاح باطل ہے۔ لیکن اسلام نے یہاں پر ایک دوسرے پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے، جہاں لڑکی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ وہیں سرپرست کو، وہیں والدین کو، وہیں ان کے اولیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اذنها؟ قال ان تسقط۔ رواہ البخاری۔ حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور بیوہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکی کی اجازت لینے کو ضروری قرار دیا ہے کہ لڑکی کی اجازت سے، اس کی رضامندی سے اور اس کی پسند سے ہی ولی جو ہے اس کا سرپرست اس کا نکاح کر سکتا ہے، زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں لڑکی راضی نہ ہو، لڑکی رضامند نہ ہو، اس کا نکاح وہاں نہیں کیا جا سکتا۔ ولی کی اجازت بھی شرط ہے اور لڑکی کی رضامندی بھی شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ لڑکی کا ولی جو ہے وہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے کسی ایسی جگہ نکاح کر رہا ہے جہاں لڑکی پسند نہیں کر رہی ہے، نہ ہی وہ لڑکی کے لائق ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو ولایت کا حق جو ہے از خود ختم ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو اس کا دوسرا ولی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا دادا ہے، وہ دوسرا ولی اس کا نکاح کرا دے۔ اگر پورے خاندان میں تمام اولیاء جو ہے غیر ذمہ دار ہو اور کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہو زبردستی، جہاں لڑکی پسند نہیں کر رہی ہے، نہ ہی وہ لڑکی کے لائق ہے، تو ایسی صورت میں جو قاضی ہے شہر کا، جو با اختیار انسان ہے، مسلمان ہے، اس کو لوگ با اختیار سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے ولی بن کے۔ ترمذی کی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اشْتَجَرَ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ۔ کہ اگر اولیاء کے درمیان اختلاف ہو جائے تو جو سلطان ہے، جو قاضی ہے، وہی لڑکی کا ولی ہے، اور وہ ولی اور سرپرست بن کر اس لڑکی کا نکاح کر دے۔ لیکن یاد رہے کہ غیر مسلم عدالت اور غیر مسلم جج یہ لڑکی کے ولی نہیں بن سکتے۔ تو لہذا اسلام نے دونوں پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ لڑکی جو ہے اپنے گھر اور سرپرست کی موجودگی میں ان کی پرمیشن سے، ان کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرے، اور ان کے گارجین کو، ان کے سرپرستوں کو اسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی اور اس کی اجازت لے کر اس کا نکاح کرے، زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ خنسہ بنت حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان کے والد نے ان کا نکاح زبردستی کر دیا تھا۔ وہ کہتی ہے ان اباها زوجها وهي سيب فقرهت فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح زبردستی کر دیا، اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی سے یہ ماجرا سنایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نکاح کو رد کر دیا۔ جو نکاح باپ نے کرایا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو کینسل کر دیا، رد کر دیا۔ تو لہذا لڑکی کا نکاح زبردستی نہیں کرایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی لڑکی جو ہے بغیر ولی کی پرمیشن کی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ لہذا دونوں کو ایک ساتھ چلنا چاہیے۔
آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.